بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل محمد بلال آفیشل۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر ایک ایسے شخص کا ذکر کریں گے جس نے سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی اس نے کر دیا تھا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دعوے کی خبر بھی مل گئی تھی۔ یہ اس شخص کے تفصیلی حالات سنتے ہیں۔ اپنی ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید ہماری آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں، اور اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے۔ ناظرین اکرام، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے، اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ 2 بڑے گروہ جنگ کریں، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اٹھیں گے، ان میں ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال ہوں گے۔ کچھ روایات میں یوں بھی فرمایا گیا ہے کہ 30 سے زیادہ ہوں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان دجالوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے سب سے پہلا جو دجال جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہی اس نے یہ دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے جھوٹی نبوت کے دعوے دار کا نام اسود عنسی ہے۔ اسود عنسی مزحج میں رہتا تھا، اور وہاں پر اس نے اسلام چھوڑا اور اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسود عنسی کاہن اور حرب اللسان یعنی بہت میٹھی زبان کا شخص تھا، جو کہ اپنی زبان سے لوگوں کو بڑی جلدی گرویدہ کر لیتا تھا۔ اس نے ایک لشکر کے ساتھ مل کر صنعاء کے علاقے پر قبضہ کیا، سارا ملک اپنے قبضہ میں لے آیا کہ حاکم شہر بن بازان کو قتل کیا۔ اس کی بیوی مرزانہ بہت نیک خاتون تھی، اس کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لیا۔ فردہ بن مسیق نے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے وہاں کے عامل تھے، قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں تمام حالات اور واقعات کو بیان کیا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اس علاقے کے گرد و نواح میں رہتے تھے، باہمی اتفاق رائے سے اکٹھے ہونے کے لیے حضر موت چلے گئے۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں بات پہنچی تو اس جماعت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا کہ متفقہ طور سے جس طرح بھی ممکن ہو اسود عنسی کے شر و فساد کو دفاع کرنے کی کوشش کرو، اور اس کا خاتمہ جلد از جلد ہونا چاہیے۔ اس پر تمام عاشقان نبوت ایک جگہ جمع ہو گئے، اور مرزبانہ، جس کو اسود عنسی نے زبردستی اپنی بیوی بنایا ہوا تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ یہ اسود عنسی وہ شخص ہے جس نے تیرے باپ اور تیرے شوہر کو قتل کیا، اس کے ساتھ تیری زندگی کیسے گزرے گی؟ اس نے کہلوایا کہ میرے نزدیک پوری مخلوق خدا میں سب سے بدترین دشمن یہ ہے۔ اس پر مسلمانوں کی جماعت نے پیغام بھیجا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے اور جیسے بھی ممکن ہو اس ملعون کے خاتمے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرو۔ چنانچہ مرزبانہ نے فیروز ویلمی کو، جو کہ مرزبانہ کزن تھا اور نجاشی کا بھانجا تھا، اور وہ 10ویں سال میں آ کر مسلمان بھی ہو گیا تھا، اور ایک اور شخص جس کا نام عدویہ تھا، ان دونوں کو آمادہ کیا کہ رات کے وقت دیوار کے پچھلے جانب سے آ کر سوراخ کر کے داخل ہوں اور اسود کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیں۔ جب وہ مقررہ رات آئی تو مرزبانہ نے اسود کو خالص شراب بہت زیادہ پلا دی، یہاں تک کہ وہ مدہوش ہو کر سو گیا۔ وہ اپنے دروازے پر 1000 پہرے دار رکھتا تھا۔ فیروز ویلمی نے ایک جماعت کے ساتھ پچھلی دیوار میں سوراخ کیا اور اس بدبخت کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس کو ذبح کرنے کے دوران اس نے بڑی شدید قسم کی آوازیں نکالی، جیسا کہ گائے کے ڈکارنے کی مانند اس کے منہ سے آوازیں نکلتی رہیں۔ پہرے داروں نے جو یہ آواز سنی تو اس کی طرف دوڑے۔ مرزبانہ گھر سے نکل کر ان کے سامنے آ گئی اور کہا، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، معاذ اللہ۔ جب صبح ہوئی اور مؤذن کو اس حالت کی اطلاع ملی تو اس نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، اور اذان کے بعد اس کے نبوت کو جھٹلایا اور اس کو لعن طعن کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مرنے کی اطلاع بھیج دی گئی، لیکن جب مدینہ پاک میں یہ اطلاع پہنچی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 دن پہلے کے رحلت فرما چکے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے
یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ اسود عنسی مارا گیا، ایک مرد مبارک نے اس کے اہل بیت سے اسے قتل کیا، اس کا نام فیروز ہے، اور فرمایا فازا فیروزن، فیروز کامیاب ہوا۔ ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ اسود عنسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور جب اس کو مارا گیا، یہ سارا صرف 4 مہینے کا دور رہا، یعنی اس نے جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا اور 4 مہینے کے بعد وہ مارا گیا۔ یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کو عاشقان رسول، صحابہ کرام اور ان کے ماننے والوں نے فوراً ہی قتل کر دیا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔